کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گدوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا ایک تارا۔ آج کے پاکستان کے چیلنجز میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ سیلف ریلائنس ہے، خود انحصاری۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اقبال آج کے زمانے کے سوال بھی حل کرتا ہے، اور آنے والے تو سارے زمانے اسی کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے انسان کو کامل ترکیب کے ساتھ پیدا کیا اور کائنات کی بہترین تدبیر فرمائی، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ہماری اعانت فرمائی، ہمیں حق و سچ کو پہچاننے اور اپنی اپنی قوت کے مطابق اس کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو روشن معجزات والے نبی آخر رسول طاہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں کیسر ریاض سلطانہ فاؤنڈیشن اور نعیم گنی سینٹر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن کے لیے میں یہاں بلانا چاہوں گا پرنسس سلطانہ ڈگری کالج فار وومن کی طالبہ ثنا رحمان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، جب فکری نشو و نما، فکری جہاد اور فکری انقلاب کی بات کی جا رہی ہے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال
ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے. یہ ان کی سوچ اور فکر ہی تھی جنہوں نے ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کیا. تدبر کی بات کرتے ہیں، وہ بڑا مشہور ان کا شعر ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا ایک تارا. تو سمجھ آتا ہے کہ تدبر قوموں کی بنیاد بنتا ہے. اچھا سامعین، جب ہم کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بات اس انداز سے کریں کہ وہ اس کے دل پہ اثر کرے یا اس کے دل تک پہنچے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اقبال کی شاعری وہ ٹول ہے، وہ ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کنیکٹ کیا. تو وہ لوگ، اقبال وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی افکار سے اور اپنی شاعری سے علت زدہ مسلمانوں میں جذبہ حب و تشویق آزادی کو پیدا کیا. اقبال چاہے اپنی وضع میں نہ صحیح، لیکن وہ اپنی افکار میں صفی اور صوفی ضرور تھے. وہ ایک عاشق صادق بھی تھے، ناسک بھی تھے، ناطق بھی تھے، حاذق بھی تھے، عازم بھی تھے، حاتم بھی تھے، یعنی کہ بہت ساری اوصاف کا مجموعہ. اور برصغیر کے مسلمانوں کی اندھیری زندگیوں میں کسی تابدان کی مانند نمودار ہوئے. تابدان، روشن دان، جہاں سے لائٹ اندر آتی، سو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اقبال کی مثال اس طرح سے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی قوم تساہل کا شکار تھی، سستی کا شکار تھی، آسائشوں کا شکار تھی. انہوں نے مل کر کیا کیا؟ ایک آزاد ریاست کو خواب پورا کیا. سامعین، اب میں بلانا چاہوں گا سب سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. میں چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب یہاں آئیں اور آنے والے معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کریں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیں. سامعین، چیئرمین سلطانہ فاؤنڈیشن انجینئر عزیز غنی صاحب. مہمان خصوصی محترم پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب، محترم اقبال عابد اقبال کھاری صاحب، محترمہ تنزیلہ مظہر صاحبہ، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. اس محفل میں علامہ محمد اقبال کی فکری آزادی کے پیغام سے متعلق بات ہوگی، تو میں اپنے آپ کو اس موضوع پر رائے دہی کا اہل نہیں سمجھتا. سوچا ایک دو باتیں مختصراً کر دوں کہ آج کی فکری بحث کا حصہ بن جائیں. آج جو فکری، معاشی، سیاسی اور اخلاقی تناؤ ہے، بلکہ بگاڑ ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ ہمارے اہل علم ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو علامہ اقبال کی تعلیمات کا بتایا ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. 50% ان پڑھ آبادی کو آگے لگا لیا. عبادات پر زور دیا، معاملات کو بھول گئے، معاملات کا بتایا ہی نہیں. یہ باور ہی نہیں کرایا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد نہیں. اقبال کے شاہین کو کرگس بنا دیا. طاقتور غریب عوام کو نوچ کر کھا رہے ہیں. یقین کریں، آج پاکستان کے سب سے دو بڑے مسئلے ہیں، ایک تعلیم اور ایک پاپولیشن مینجمنٹ. تعلیم پر کوئی توجہ نہیں اور پاپولیشن مینجمنٹ پر آپ بات نہیں کر سکتے. اللہ معاف کرے، کہتے ہیں اللہ دے گا، لنگر خانے سے اللہ دے گا، کوڑے کے بن سے اللہ دے گا.
क्यों लोग सोचते नहीं। ये चंद बातें मैं आपकी सोच के लिए पेश की हैं। मैंने कहा इस माशाल्लाह इतनी बड़ी महफिल है, इतने दानश्वर यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पर भी सोचें, इसको भी अपनी बहस का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा मोहतरमा तंजीला मजहर साहिबा को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इकबाल की फ़िक्र की अगर बात करें तो जो सबसे पहला लफ्ज़ मुझे आपके लिए समझ आता है वो है जुस्तजू। आपने कभी सोचा कि जुस्तजू क्या है? सोचने की सलाहियत तो अल्लाह ताला ने हर जहन को दी है। अल्लाह की तख्लीक कामिल तख्लीक है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है, जिसके पास भी दिमाग है। ये हम एक और बहस भी करते हैं कि किसको कम अकल है, किसको ज़्यादा अकल है। अल्लाह ताला ने आपको एक कामिल सांचे के तहत पैदा किया और इसीलिए आपको अशरफुल मखलूक़ात कहा है। इकबाल ने सोचा कि उस कौम के मसले का हल क्या है। जब उन्होंने ये आगाज़ किया तो उनको हल नज़र आया। उन्होंने इमेजिन किया, ख्वाब देखा। तो हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी ख्वाब देखते हैं और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी पे उन ख्वाबों का फिर असर होता है। तो जब तक आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, ज़ाती हैसियत में अपने आप को बेहतर करने की जुस्तजू नहीं रखेंगे, ये मुआशरा दुरुस्त नहीं होगा। तब्दीली का अमल हमेशा आपके अपने आप से शुरू होता है। आप ये जुस्तजू नहीं रखेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, कोई आके आपकी हालत को तब्दील नहीं करेगा। कोई आपको वो ख्वाब नहीं दिखाएगा जो आपकी अपनी आंखें नहीं देखना चाहती। कोई आपकी ज़िंदगी में वो सहूलतें आपको नहीं देगा जो आप ख़ुद चाहते नहीं हैं और आपको उनकी कदर नहीं है और आपको उनकी जुस्तजू नहीं है। तो जो सबसे पहला लफ्ज़ में आपको स्पेशली जो यहाँ पे तलबा हैं उनको मैं देना चाहती हूँ वो जुस्तजू, कि आप ढूंढिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो वो आज के पाकिस्तान के मसलों से शायद हम सबको आगे लेके जा सके। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं इस दुनिया में, मिसालें हैं ऐसे ममालिक की जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं हैं, जहाँ पे बहुत लश लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन वहाँ पर खुशहाली है। जब वहाँ पर इंसानी तरक्की के अशारिये देखे जाते हैं तो वहाँ पर लोग आपको खुशहाल नज़र आते हैं। तो ये जो मादा परस्ती की दौड़ है, ये जो हम एक मसनूई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक ज़रई मुल्क थे, हमने ज़राअत को छोड़ दिया है और हम सारे चाहते हैं कि हम अफसर बन जाएं, वाइट कॉलर जो है वो नौकरियां हमें मिल जाएं। हम कुदरत से भी दूर हो गए। हम जो फितरी एक अमल था, जिस माहौल में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था और जिस तरह से हमारी सरज़मीन को बख्शा था, हम उन सब चीज़ों से दूर हो गए। तो आज आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आप सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि इस मुल्क के ये जो मसले हैं इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। और यकीन कीजिए कि हर शख्स का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। कतरा कतरा मिलके दरिया बनाता है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये अमल है, ये आपका तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर आप सिर्फ शेर पढ़ के वाह वाह करके यहाँ से और शेर सुन के चले जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आएगी तो इस मुल्क की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो जो मुल्क होती हैं या रियासतें, वो सिर्फ टेरिटरी नहीं होती, जुग्राफियाई हदूद बहुत अहम होती हैं, लेकिन अगर उसमें इंसानी तरक्की ना हो रही हो, मुआशरा बेहतरी की तरफ ना जा रहा हो, अमन ना हो, सोच की आज़ादी ना हो, सोच की इजाज़त ना हो, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मैं एम्फसिस करूँगी, सोच की जुस्तजू होना भी ज़रूरी है। हम सिर्फ ये कह दें कि हमें सोच की आज़ादी नहीं है, हमें इजहार राय की आज़ादी नहीं है और हम में जुस्तजू हो ना, और सिर्फ गिले करते रहें और सिर्फ शिकवे करते रहें, सिर्फ कहते रहें कि हम जहनी ग़ुलाम बन गए, हम कहते रहें कि हमारे ऊपर तहज़ीबी हमले हो गए, हमारी तहज़ीब हमसे चोरी हो गई, मगरबी एजेंडा हम पर लागू कर दिया गया। सिर्फ ये गिले करने से तो ये ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। आपको हल भी तो ढूंढना है, आपको पहल भी तो करनी है, आपको कहीं ना कहीं से इब्तदा भी करनी है। सो पहला लफ्ज़ जुस्तजू, दूसरा लफ्ज़ खुलूस। जो हक और इखलास के साथ एक जुड़ा हुआ आपका जज्बा होता है वो है इखलास। आप कितने खुलूसे दिल से कोशिश करते हैं और आप इस मुल्क को वाकई अपनी माँ समझते हैं। रियासत माँ होती है। क्या वाकई आप अपनी माँ के साथ ये सलूक करते हैं? छोटी छोटी चीज़ें हैं, गली में कूड़ा फेंकना,
صفائی نہ کرنا، پارکس میں جانا وہاں پر کچرا پھینک کے آنا، کیا ہم اپنے گھروں میں اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ تو یہ جب رشتہ استوار کرنے کے بارے میں آپ سوچیں گے، جب آپ کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، کبھی آپ نے امیجن کیا اپنی ماں کو جو آپ کی سگی ماں ہے اور پھر اس ریاست کو؟ کبھی امیجن کیا؟ امیجن کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کوئی کوشش کریں گے، آپ کوئی دوا دارو کریں گے، آپ دعا کریں گے، آپ ان کو کہیں لے کے جائیں گے. تو جب تک آپ اس ریاست کو واقعی اپنی ماں نہیں سمجھیں گے، اخلاص کے ساتھ اس ماں کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں گے، کوئی جہد نہیں کریں گے، تو پھر کل آپ ہماری جگہ پہ زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد یہاں کھڑے ہوں گے اور پھر آپ بھی اپنے سامنے نسل کو یہی سوال دہرا رہے ہوں گے جو کیسر صاحب ابھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. تو امیجنیشن ہی وہ سب کچھ تھا جس نے اقبال کو حکیم الامت کا ان کو خطاب ملا. تو وہ حکیم الامت کیوں بنے؟ کیونکہ وہ امیجن انہوں نے تصور کیا ہے، اور ان کے تصور کے ساتھ پھر ایک جد و جہد تھی، اور جد و جہد ساری زندگی کی ہوتی ہے. جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے مذہب کو، ویسے تو ہم کتابوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا ایم شور، ہماری ساری جو پاکستان میں نصاب پڑھایا جاتا ہے ہر کتاب میں ہم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مذہب مکمل نظام حیات ہے، ایک پورا زندگی کا طریقہ ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے اس کو بھی امیجن کیا کہ وہ زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، وہ یہ طریقہ نہیں تھا. آپ کو کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ یہ تو معمول ہے آپ کا. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صبح جاگتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول آ جاتے ہیں. یہ تو معمول ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں. یہ تو جانور بھی صبح جب بھی اس کا کوئی جانور رات کو سوتے ہیں، کوئی دن میں سوتے ہیں، جب وہ بھی اٹھتے ہیں وہ بھی جا کے کھانے کی تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے دیتا ہے. آپ کا مقصد کیا تھا یہاں پہ آنے کا؟ کہ آپ اس دنیا کو بہتر کریں، اور وہ بہتر آپ اپنے آس پاس سے شروع کریں گے تو وہ تصویر بڑی ہوتی جائے گی، اور پھر آپ یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ اقبال کی فکر کے تحت آپ نے آج کے پاکستان کو کچھ بدلنے کی کوشش کی ہے. اقبال کے فلسفہ خودی پہ ہم تقریریں، بچے آئی شور بچے تقریریں کرتے ہیں اور ٹیچرز ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے خودی پہ تقریر کرنی ہے. تو خودی کیا ہے؟ خودی ہے آپ نے خود اپنی دنیا پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے لیے اپنی دنیا خود بنانی ہے. اور وہ آپ کیسے بنائیں گے اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی اہلیت کیا ہے، اگر آپ نے سوچا نہیں کہ آپ زندگی سے چاہتے کیا ہیں، اگر آپ نے ان چیزوں کو ریجیکٹ نہیں کیا جو آپ کو زبردستی دی گئی ہیں، اور آپ نے ان چیزوں کو چنا نہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کا حق ہے، تو پھر تو آپ خودی کے فلسفے پہ صرف باتیں کریں گے. تو جو اقبال نے دوسری بات جس پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے اپنی دنیا خود پیدا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں. آخر میں یہ تو آپ لوگوں کے لیے بات تھی. جو آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں ہم فکری سطح پر کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کے جو کچھ مسائل ہمیں ریاست کی سطح پر نظر آتے ہیں، وہ نہ سوچنے والی ایک ہم نے قوم پیدا کر دی ہے. ہم نے انہیں نصاب سے باہر جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی. ہم نے امتحانات میں گریڈز کے دوڑ میں ان کو لگا دیا ہے. ہم نے 3 وقت کی روٹی کے چکر میں ان کو لگا دیا ہے. تو جو قومیں اجتماعی سوچ سے منحرف ہو جاتی ہیں، جن قوموں کے پاس اجتماعی فکر کرنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ قومیں پھر اسی طرح سے زوال پذیر ہوتے ہیں. پھر ان کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے مسئلے ہیں. ہم ایک ایسی دوڑ میں لگ گئے ہیں، ایک ایسی مصنوعی دنیا ہم نے بسا لی ہے. ہم ڈالرز کی قیمت اوپر نیچے دیکھنے میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انسانی ترقی کے اشاریے کیسے ترتیب پاتے ہیں. بھوٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے، 70% ان کا جنگلات پر ہے، اور ہیومن انڈیکس میں وہ سب سے اوپر ہیں. وہاں پہ انسانی ترقی سب سے زیادہ، اور وہاں پہ سب سے خوش لوگ ہیں. ہمارے خطے میں چھوٹا سا ملک ہے، تو ہم جنگلات کاٹ کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پاکستان نے ترقی کرنی ہے. ترقی کبھی بھی بلڈنگ سے نہیں ہوتی جب تک آپ کی زندگی بہتر نہیں ہوگی. جو آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا، اگر آج آپ کے گھر کے حالات اس سے بہتر ہیں، ماحول بہتر ہے،
آپ کو سوال کرنے کی آزادی ہے، بچپن میں نہیں تھی، بچپن میں آپ کو چپ کرا دیا جاتا تھا اور آج آپ سوال کر سکتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے پاکستان کے چیلنجز میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ سیلف ریلائنس ہے، خود انحصاری، اور خود انحصاری تب ہوگی جب ہم جستجو کریں گے اور ڈھونڈیں گے کہ ہمارا پوٹینشیل کیا ہے۔ ہمارا جو پوٹینشیل تھا وہ ہم بہت دیر پہلے گیو اپ کر چکے ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک تھے، ہم مالا مال تھے، جو قدرت نے ہمیں نوازا ہے، ہم نے ان ساری نوازشوں کو چھوڑ کے ہم کسی اور طرف رخ کر کے چل پڑے ہیں، اور جب تک ہم واپس اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی پوٹینشیل کو نہیں پہچانیں گے، تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں جھکنا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کے آگے آپ نے جھکنا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو آپ کو دے سکتی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس نے آپ کی جستجو کا انعام آپ کو دینا ہے، جزا سزا اسی کی ہے۔ تو پھر یہ جو آپ کے اندر جو ڈر ہے، انسیکیورٹی ہے، ناکامی کا ڈر ہے، ہماری ریاست میں بھی ہے ایک ناکامی کا ڈر، لیکن اقبال نے، قائد اعظم نے ہمیں وہ سارے رستے دکھا دیے تھے، وہ سارے رستے ابھی بھی موجود ہیں، وہ سارے مواقع ابھی بھی موجود ہیں۔ صرف ابتدا کس نے کرنی ہے؟ ہم ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہے، بہت سال گزر گئے، اب ہمیں اس انتظار کو ختم کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں سے اپنے لیے وہ جس سے پرواز میں کوتاہی آئی ہو، آپ اس رزق کو جب آپ منع کریں گے، آپ اس کو چھوڑیں گے، جب آپ قربانی دیں گے ذاتی زندگی میں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک شعر میں یہاں پڑھنا چاہوں گا۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پر اڑنا، منزل ہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ میں دعوت دینا چاہوں گا اقبال قاری صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کا موضوع فکر کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو انسانی سوچ اور فکر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں آپ کے سامنے۔ اور ابھی بیٹھے مجھے خیال آیا کہ مجھے بتانا چاہیے کہ شیکسپیئر میں یہ کہا تھا کہ ٹس دا مائنڈ دیٹ میکس دا باڈی رچ۔ یہ مائنڈ ہے جو باڈی کو بناتا ہے۔ آپ اچھے ہیں، برے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ ناکام ہیں، آپ بخیل ہیں یا بہت خرچ کرنے والے ہیں، ٹس دا مائنڈ دیٹ میکس دا باڈی رچ۔ ہینری فورڈ موٹر کمپنی کا بانی یہ کہتا ہے کہ تھنکنگ از دا ہارڈسٹ ورک دیر از وچ از دا پروبیبل ریزن وائی سو فیو انگیج ان اٹ۔ کہتا ہے یہ سوچنا واقعی بڑا مشکل کام ہے، اس لیے چند ہی لوگ سوچتے ہیں۔ پھر اے بی الکاٹ کہتا ہے کہ تھنکنگ میکس مین، یہ سوچ ہے جو انسان کو انسان بناتی۔ یعنی آپ اس ہارڈ ویئر میں سے اگر سافٹ ویئر نکال دیں گے تو یہ ہارڈ ویئر اسی ٹائم کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ اس وقت تک کام کرے گا جب تک اس کے اندر سافٹ ویئر ہے، اور وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ وہ آپ کی فکر ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا مائنڈ ہے۔ پھر اسی طرح جارج برنارڈ شاہ نے بڑی اہم بات کہی، اور میں تو اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ جارج برنارڈ شاہ نے دراصل قرآن کا پیغام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ few people think more than 2 or 3 times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week. وہ کہتا ہے میں نے دنیا میں جو مقام پایا ہے وہ اس لیے پایا ہے کہ میں ہفتے میں 1-2 دفعہ سوچتا ہوں۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں نا عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں ہیں، یا عقل بڑی کے بھینس، تو وہ کہتا ہے جو سوچتا نہیں ہے وہ تو بندہ ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اقبال جو ہے وہ اس کے اوپر اقبال نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے۔ یعنی جگہ جگہ آپ کو لگے گا کہ اقبال جو ہے وہ اسی طرف لاتا ہے کہ یار کوئی زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ وہ کہتا ہے جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہان پیدا۔ یہ جہان، وہ کہتا ہے یہ گارے مٹی سیمنٹ سے نہیں بنتے، یہ غیر ملکی امدادوں سے نہیں بنتے، یہ IMF کے قرضوں سے نہیں بنیں گے۔ وہ کہتا ہے کہاں سے بنیں گے؟
افکار تازہ سے بنیں گے، کریٹو تھاٹس سوچو گے. سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، کہتا ہے یہ بلند جذبوں کا نام. بلکہ یہ بھی کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. مرض کہن کیا ہے؟ امتوں کے مرض پرانے امراض، یہ نکما پن، یہ کاہلی، یہ کام چوری، یہ جو تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہو، یہ جو تم بار بار کشکول اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو، اس کا حل کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، تیرا بحر پرسکون ہے. یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ فسون کہتے ہیں جادو کو. وہ کہتا ہے یار یہ تیرا کیسا سمندر ہے جس میں نہ طوفان ہے، کیا جادو کر دیا کسی نے تیرے اوپر؟ کیونکہ پانی تو جوہر میں ٹھہرا ہوتا ہے، سمندر میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ تیرا پانی کیسے ٹھہر گیا ہے؟ یہ کیا جادو کسی نے تجھ پہ کر دیا ہے؟ تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ. نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو. وہ کہتا ہے یار نہ مگرمچھ کو کوئی پریشانی ہے، کیونکہ سمندر میں تو مگرمچھ پریشان رہتی، اتنی بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، اتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں. یہ کیسا سمندر ہے جس میں مگرمچھ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ساحل کو کوئی پریشانی نہیں؟ تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے؟ نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو نے اپنی خودی بلند کی ہوتی تو آج پھر خدا تم سے پوچھتا نا کہ بتا تیری رضا کیا. آپ ایک پرانا کمپیوٹر لے کے اس میں نیا مدر بورڈ لگا دیں، اس کو اپ ڈیٹ کر دیں، اس میں ریم بدل دیں، اس کی ہارڈ ڈسک بدل دیں، وہ پرانا کمپیوٹر رہے گا. سی پی یو بے شک پرانا ہے، کیوں جی؟ بچے مجھے جواب دیں، وہ پرانا کمپیوٹر رہے گا. آپ ایک آلٹو گاڑی لے کے اس کا انجن نکالیں اور بی ایم ڈبلیو جو بڑی قیمتی گاڑی ہے اس میں لگا دیں تو وہ قیمتی گاڑی بن جائے گی؟ انجن ڈٹرمن کرے گا نا. چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خاص طور پہ بیٹیوں کو. ایک غبارے بیچنے والا شخص غبارے بیچ رہا ہے تو اس کے پاس مختلف رنگوں کے غبارے ہیں، وہ گیس والے غبارے ہیں، تو بچے وہ لے کے چھوڑتے ہیں اور وہ کچھ غبارے جب فضا کی طرف جاتے ہیں تو وہ کلیپنگ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو بچہ ایک قریب ہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ غبارے والے سے آ کے کہتا ہے کہ انکل اگر ان غباروں میں کالے رنگ کا غبارہ ہوگا تو کیا وہ بھی آسمان کی بلندیوں کی طرف محو پرواز ہو جائے گا؟ تو غبارے والا اس کو جواب دیتا ہے کہ جی بیٹا، جو چیز اس کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے وہ دراصل اس کے اندر ہے. The real potential lies inside. یہی میں سمجھتا ہوں اقبال کا پیغام ہے. وہ جو فکر کی بات کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ جو پوٹینشل ہے وہ سوچ بتائے گی کہ کیا پوٹینشل ہے. ایک محلے کے بچوں کی آپ سوچ بدل دیں، وہ بچے اچھے بن جائیں گے، محلہ اچھا بن جائے گا. ایک گھر کے لوگوں کی سوچ بدلے گی، گھر سارے پازیٹیو سوچیں گے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں گے، وہ گھر اچھا گھر بن جائے گا. بلکہ یہ منیب صاحب جو اقبال کے پوتے ہیں، بڑی خوبصورت ایک دن انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا یعنی میں تو سارا اگر کرکس نکالوں تو اقبال کے پیغام کا بھی یہی ہے کہ تھنک لائک اقبال ایکٹ لائک جناح. تو یہ سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے. سوچ آپ کل کو کیا ہوں گے، یہ سوچ آج آپ کیا سوچتے ہیں، اٹ ول ڈٹرمن یور فیوچر. یہ ہمارے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے کہا میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ٹوائلٹ میں جانے کے لیے اٹھا تو میں وہاں گیا تو انگریز خاتون ٹوائلٹ کے دروازے پہ کھڑی تھی. تو میں نے سوچا کہ شاید ابھی ٹوائلٹ میں کوئی ہے اور میں انتظار کرنے لگ گیا. تو کچھ دیر جب کھڑا رہا تو میں نے انہیں کہا کہ محترمہ ذرا دیکھ لیں کہیں اندر کوئی ہو ہی نہ تو آپ خام خواہ کھڑی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے ٹوائلٹ یوز کیا ہے
لیکن اب پانی بند ہو گیا تھا. میں یہ انتظار کر رہی ہوں کہ پانی آئے گا, فلش میں چلاؤں گی اور پھر میں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھوں. اور میں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ یہ جو ایک آپ کی فکر کا لیول ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار میرے کسی کام سے دوسرے میرے بھائی بہن کو کراہت بھی نہ ہو, یہ تو دین نے ہمیں سکھایا تھا. اور آج پاکستان کے باتھ روموں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے. اور ایک بات میں مطلب جس کو کہتے ہیں فرینکلی سپیکنگ کہہ دوں, میں کسی ادارے میں جاتا ہوں, آپ یقین کریں میں اس کا جو میری نظر میں ایک تاثر بنتا ہے وہ اس کے باتھ روم سے بنتا ہے. تو یہ باڈی لینگویج ہے. یہ یعنی اس ہال میں جب یہ میرا خیال نیا نیا بنا تھا, میں تب بھی آیا ہوں. تو ابھی میں حسن صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے آنے سے مجھے کوئی انوویشن نظر آ رہی ہے. مجھے جو ہے وہ یعنی اب میرا خیال 1 گھنٹہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. یہ جو یلو کلر ہے یہ باڈی لینگویج ہے اس ہال کی. میں انٹر ہوا ہوں تو وہ جو ڈیزائننگ کی گئی ہے, اب کہنے کو یہ ویسے بھی ایک کلر میں لکھا جا سکتا تھا. یہ صدقہ جو ہے اس کو تھوڑا سا گرے کیا گیا ہے, صدقہ جاریہ کو گرے کیا گیا ہے. یہ پلر کے اوپر جو ہے وہ بات لکھی گئی ہے, یہ لوگو ہے, یہ سارا باڈی لینگویج ہے. ہر انسان کی بھی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. اس پہ میں ایک ٹریننگ کرواتا ہوں پوری. میں چاہوں گا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ اس کو گوگل کریں, ویڈیوز بہت ساری اب تو موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر, آپ پڑھیں. 1-2 دفعہ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ واٹ از باڈی لینگویج. آپ کی ڈریسنگ, آپ کا ہیئر سٹائل, آپ کی واچ, آپ کا موبائل فون, آپ کی رنگ ٹون, یہ باڈی لینگویج ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کو بڑے چاؤ کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ چیزیں سکھائے, علم دے, ہنر دے, اور ضرورت کے باوجود وہ شاگرد استعمال نہ کرے تو استاد کو کیسا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے, انوویٹ کرنے کی, انوویشن کی, کریٹیوٹی کی, اور اگر وہ استعمال نہیں کرے گا تو اللہ کو کیسا لگے گا. اور آپ اس بینگ مسلم تو ہمیں کلیئر کر دیا نا کہ یہ تمہارے لیے زمین و آسمان کو قابل مسخر کر دیا, تم نے تسخیر کر کے دکھانا ہے. تو اقبال اس پہ بڑی خوبصورت 2 اشعار ہیں فارسی کے. اقبال کہتے ہیں, ہر کے اورا قوت تخلیق نیست, ہر وہ شخص جو قوت تخلیق کو استعمال نہیں کرتا پیشے ما جز کافر و زندیق نیست. میرے نزدیک وہ کافر و زندیق ہے جو اپنی تخلیق کی قوت کو استعمال نہیں کرتا. اور یہاں تک کہا, گرز دستے تو کارے نادر آئے, اگر تیرے ہاتھ سے کوئی انوکھا کام ہو جائے نا, کریٹیو کام ہو جائے, گناہ ہم اگر باشد ثوابست, تو وہ گناہ کا کام بھی ہوگا تو اس پہ بھی شاید تجھے ثواب مل جائے. یعنی کریٹیوٹی, میں سمجھتا ہوں اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں, کریٹیوٹی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ ہو سکتا ہے تیرے ہاتھوں غلط کام بھی ہو گیا تو وہ تمہیں پھر بھی شاباش دے دے کہ کوئی بات نہیں یار, تو نے کچھ نیا تو کر کے دکھایا. اس لیے اقبال نے کہا, وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اس عقل کا مطلب ہے یہ جو آپ کی سوجھ بوجھ ہے, جو آپ کا ادراک ہے, یہ جو سافٹ ویئر ہے. لیکن ساتھ جہاں دل کا معاملہ آتا ہے نا, تو اقبال کہتے ہیں, دل سے اقبال کی مراد ایمان ہے. تو اللہ کی ذات تک کون پہنچائے گا؟ عقل پہنچائے گی, دل پہنچائے گا. اور آپ دیکھیں عقل کا جو سب سے بہتر استعمال یا زیادہ استعمال آپ کہہ لیں دنیا میں کس قوم نے کیا ہے, سب سے زیادہ ترقی کس نے کی ہے؟ آپ 2 قومیں میرا خیال آپ نام ضرور لیں گی, وہ ہے جاپان اور چائنا, اور لے لیں آپ امریکہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا رجحان کہاں ہے؟ انہی قوموں میں, جاپان میں. اس کا مطلب ہے کہ عقل آپ کو وہ ذہنی سکون تو نہ دے سکی, وہ تو اس نے دینا تھا, وہ تو دل نے پہنچانا تھا. اس لیے جو ہے نا بہت خوبصورت مکالمہ ہے
عقل و دل کا، اس کو بھی ضرور پڑھیے گا کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، میری پہنچ تو دیکھ تو، کام دنیا میں راہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لالے بے بہا ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، تو دنیا کے راز بتاتی ہے میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، تو خدا کی جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے خدا کو، میں خدا تک پہنچاتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، تو ٹائم اینڈ سپیس سے نکل ہی نہیں سکتی، طائر سدرہ آشنا ہوں میں، سدرۃ المنتہا، میں وہ پرندہ ہوں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب کریم کا ہوں میں۔ اقبال نے، رومی نے اس دل کے بارے کہا عرش الہی سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود، اس خاکی پتلے کی حد تو نیلا آسمان ہے لیکن وہ کہتا ہے یہاں خدا رہتا ہے، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ اقبال آئینہ دکھاتا ہے۔ آج ہم صبح یہی عزیز صاحب نے جو بات کی، میرے محترم جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، نقابت کرنے والے دوست، انہوں نے یہ بات کی، تنزیلہ صاحبہ نے یہ بات کی، ہم کہتے ہیں جی ہم قرضے مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں اقبال کو پڑھا ہوتا تو یہ قوم قرضے مانگتی، جس نے سمجھایا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ اقبال جو ہے نا، آپ صحیح پوچھیں تو مجھے لگتا ہے ہم وہ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا اقبال صرف پڑھتے ہیں، وہ اقبال جو کہتا ہے نا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ اقبال اب ہمیں وارہ نہیں کہتا، اور وہ جو کہتا ہے تیرو سناؤ خنجر و شمشیرم آرزوست، بامن میاں کے مسلک کے شبیرم آرزوست، میرے پیچھے نہ آنا کہ شبیر علیہ السلام کا مسلک میرا مسلک ہے، یہ اقبال ہمیں اب وارہ نہیں کہتا۔ وہ جو کہتا ہے کسے نہ کشت نہ شد از قبیلہ مانیست، کہ جو خدا کی راہ میں مارا نہ جائے اس کا ہمارے قبیلے سے تعلق نہیں۔ وہ اقبال جو ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ کون ہے تار کے آئین رسول مختار؟ رسول اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو کس نے چھوڑ دیا؟ کس وعدے پہ تم نے یہ ملک حاصل کیا؟ بھول گئے ہو؟ اللہ کو دغا دیتے ہو؟ مکرتے ہو اپنی بات سے؟ کون ہے تار کے آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
ہر کوئی مست مئے ذوق تانا ثانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے. وہ جو حاملین قرآن تھے انہوں نے تو اپنے وقت کی دونوں سپر پاورز کو تسخیر کر لیا تھا. قسطنطنیہ میں کیسر روم اور فارس میں کسرا دونوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی. عمر فاروق کے دور میں پورا فارس فتح ہوا اور کیسر نے جزیہ دینا قبول کیا. حتیٰ کہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا راستہ روک سکے. کیا تصویر کشی اقبال نے اس عظیم الشان ماضی کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں. خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال کے اس میسج کے ساتھ آخری اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لیتا ہوں. عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ سر نے فکر اقبال کو آپ سب کے سامنے پیش کیا. میں بلانا چاہوں گا کلام اقبال پیش کرنے کے لیے پرنسس سلطانہ ڈگری کالج کی طالبات کو کہ وہ یہاں آئیں اور کلام اقبال پیش کریں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی. بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی کوئی دم کا مہمان اہل محفل. کوئی دم کا مہمان اہل محفل. چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا
ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سہیل ہاشمی صاحب بھی ایکٹر ہیں, میڈیا ایکسپرٹ ہیں, دانشور بھی ہیں اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری صاحب کے نواسے ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بطور مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب. شاعر ہیں, ادیب ہیں, معلم بھی ہیں, محقق بھی ہیں, مترجم اور مصنف بھی ہیں. کا بچپن جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں گزرا. قیام پاکستان سے قبل, قیام پاکستان کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے خاندان کے ہمراہ جو ہے وہ ہجرت کی پاکستان میں. گورنمنٹ کالج چکوال, گورنمنٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کالج راولپنڈی, گورنمنٹ عسکر مال کالج راولپنڈی میں اردو ڈپارٹمنٹ کے سربراہ رہے. اقبالیات پر متعدد کتب لکھی ہیں. تعلیمی پالیسیوں پر اردو اور انگریزی اخبارات میں تنقیدی مضامین لکھے. اخبارات میں باقاعدہ کالم نویس بھی رہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بہت سا تخلیقی کام بھی کیا. اور اقبال کی شاعری ہی نہیں, ان کے تصورات کو بھی ناگزیر سمجھتے ہیں. میں اب بلانا چاہوں گا ہمارے مہمان خصوصی کو, پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب, کہ وہ یہاں تشریف لائیں سر اور پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں. اقبال جو بات کرتا ہے, لیکن وہ جو بات کرتا ہے وہ پر نہ رکھنے کے باوجود طاقت پرواز رکھتی ہے. وہ جو بات کرتا ہے وہ دلوں کو چھیڑتی ہے, اس لیے کہ وہ اسی فریکوینسی پر ہے جس فریکوینسی پر ہم فطری طور پر ہیں. لیکن ہم بہت سے غلافوں کے اندر, ہم بہت سی مجبوریوں کے اندر, بہت سی کوتاہیوں کے اندر, بہت سی پسپائیوں میں, اور وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہے. اقبال مشرق ہی کو نہیں مغرب کو, اور شاعری ہی کو نہیں فلسفے کو, سوچ کو اور قوموں کے رویوں کو دیکھ چکا ہے. اقبال آج کے زمانے کے سوال بھی حل کرتا ہے, اور آنے والے تو سارے زمانے اسی کے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے موجود وقت کو دیکھتا ہے اور اس کا تجزیہ کر کے وقت کے سوالوں کے جواب فراہم کرتا ہے. جب اقبال یورپ گیا تو اس نے دیکھا جنگ عظیم نے دنیا کو الٹا کے رکھ دیا. تو اقبال کے سامنے سوال آیا, امن کیسے ممکن ہے؟ یورپ نے نیٹشے سے بڑا فلسفی پیدا نہیں کیا, بلکہ کہنا چاہیے جہان میں نیٹشے کا ایک بہت بڑا کردار ہے, ایک بہت بڑی سوچ ہے نیٹشے کا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دنیا میں تفریق ہے. بڑے آدمی کا سلام کرنے کا طریقہ اور ہے, چھوٹے آدمی کا سلام کرنے کا طریقہ اور ہے, بڑے کا ماحول اور ہے, کمزور کا ماحول اور ہے. تو کمزور مت بن, مار کھا جائے گا, طاقتور بن. وہ طاقت کا فلسفہ دیتا ہے. کہتا ہے دنیا میں تو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے. دنیا میں تو ترقی وہ کرتا ہے جو ماحول کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک زندگی اپنے دو اجزاء کرتی ہے, اجزاء ٹکراتے ہیں, تصادم پیدا ہوتا ہے. ہر تھیسس کا ایک سنتھسس, ہر تھیسس کا اینٹی تھیسس آتا ہے. اس تصادم کے نتیجے میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے, کچھ باقی بچتا ہے, وہ جڑ جاتا ہے, اور ایک سنتھسس وجود میں آتا ہے, اور وہ سنتھسس پھر ٹوٹ جاتا ہے. دو حصے ہو جاتے ہیں. تھیسس ایک چیز کو لے کے چلتا ہے, اینٹی تھیسس اس کا رد عمل بنتا ہے. جو زندگی ملتی ہے, ٹکراتی ہے, ٹوٹتی ہے, جڑتی ہے, کوئی شاید دائمی نہیں ہے. اقبال اس فلسفے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر مغرب کو طاقت کے فلسفے پر نہ چلایا گیا ہوتا تو آج طاقت کے حصول کے لیے ہٹلر نے 5 گھنٹے کے اندر پولینڈ فتح نہ کر لیا ہوتا. روند دیا اس نے ایک پرامن پڑوسی کو,
اپنے ٹینکوں کے نیچے کوئی معاہدہ جو ہے جو کیا ہوا اس کی پرواہ کیے بغیر. تو طاقت کے ساتھ نرمی بھی سکھانے کی ضرورت تھی، جو اخلاق کی نرمی ہے اور جو مذہب کی نرمی ہے اور جو جذبے کی نرمی ہے اور جو کردار کی نرمی ہے اور پاکیزگی کو تخلیق کرتی ہے، تاکہ انسان ڈیپٹی الیکٹڈ بائی دا لارڈ بن سکے. کیا بن سکے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کا خلیفہ. جو اس نے پہلے دن آدم کو سجدہ کروایا تو اس نے کہا تھا تم نہیں جانتے، اور ابلیس نے تو بہت ہی زیادہ اوور سمپلیفیکیشن کا ثبوت دیا، حالانکہ وہ بڑا ذہین تھا. جب سجدے سے انکار کیا انہوں نے کہا جی سجدہ تو واجب ہی تجھے ہے، کسی اور کو تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، تو بھی کہہ دے تو بھی نہیں کرنا ہے. اتنا توحید پرست کہ اللہ بھی اگر کہہ دے سجدہ اس کو کر دو تو نہیں کرنا ہے. اقبال کہتا ہے اللہ نے انسان کو جو بنایا تو اس لیے بنایا کہ یہ مٹی کا بنا ہے، نیچے گرے گا. ابلیس نے کوئی نئی بات نہیں کہی تھی، فرشتوں نے نئی بات نہیں کہی تھی. یسفک الدماء، یہ تو خون بہائے گا. فرشتوں نے یہ کہا تھا تجھ اس کو بنایا تو نے، یہ تو خون بہانے والا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، نیچے گرے گا، گھٹیا کام کرے گا، آرام مانگے گا، عیش مانگے گا، لذت مانگے گا، لطف مانگے گا، سکون مانگے گا. ابلیس کو یہی فخر تھا بڑا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں. آگ تو اوپر اٹھتی ہے، آگ تو چیزوں کو پاک کرتی ہے، جلاتی ہے، ان کے گندگی ختم کرتی. بہت سے مذہب آگ کے ذریعے پاکی حاصل کرتے ہیں. اللہ دیکھتا تھا یہ مٹی کا بنا ہوا، اس میں میں اپنی روح پھونکتا ہوں تو اس روح کا اس مٹی کے گھٹیا پن کے ساتھ ایک تصادم جلے گا. وہ جو تھیسس سے ٹکراؤ، اینٹی تھیسس کا، جسے بعد میں لوگوں نے دریافت کیا، وہ تصادم ثابت کرے گا کہ یہ گھٹیا پن کی لذت کو ترک کر کے عظمت کی نفاستوں کو حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. گھٹیا پن کہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، سو جا تھوڑا سا اور، تھوڑی سی دیر اور سو جا. وہ جو لطیف شے ہے وجود کے اندر، جو کلمے کے اوپر آپ سر ہلاتی ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے لا الہ پر، وہ کہتا ہے نہیں اٹھیے، بس اب کے لذت خواب سحر گئی. اٹھیے کہ اب اللہ کے بندے نے آواز دے دی. وہ بھی تو بندہ ہے جو اس وقت وضو کر کے مسجد میں اذان دے رہا ہے، تو میں اپنے گھر میں کیوں پڑا رہوں. وہ جو ہے اس کو ترک کرنا یہ کمال ہے. سہولت موجود ہے، اس کو ترک کر کے اوپر اٹھتا ہے آدمی. آپ کھا سکتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے نہیں کھانا روزوں میں، دھوپ کے ہوتے ہوئے، دن کے ہوتے ہوئے، سورج کے ہوتے ہوئے. آپ یہ جو ترک کرتے ہیں، اسی کو شاعر ہمارے نے کہا تھا کہ ہم جو گناہ کر سکتے ہیں مولوی صاحب اس سے نفرت نہ کرو. یہ جو گناہ کر سکتے ہیں ہم، یہی اصل کمال ہے. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. مولوی صاحب ہمارا دامن تر ہے گناہوں سے، اس تردامنی سے نفرت نہ کرنا. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہے گناہ کر سکنے کی، یہ اگر ہمارے اندر سے چھن جائے تو اس کو لپک کر فرشتے حاصل کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ وہ بیچارے تو مستقل عبادت میں رہتے ہیں. ان کا تو رزق عبادت ہے، ان کی تو خوراک عبادت ہے، ان کا آرام عبادت ہے. اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل. اور اس کے باوجود مقام کیا ہے فرشتے کا؟ حضرت میاں محمد کہتے ہیں کہ جبرائیل جیسے لوگ اللہ کے نبی کے دربان ہوتے ہیں. ہر فرشتہ جبرائیل کے مقام پہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا مقام پر جبرائیل، سب سے اونچے درجے پر فرشتوں میں جبرائیل.
जिब्राइल जय जिद काम में, हज़रत मियाँ मोहम्मद कहते, खादिम जिब्राइल जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये शान है अज़मत आदम की। तो आदम इसलिए अजीम है कि वो गुनाह कर सकता है और गुनाह नहीं करता, और फिर अल्लाह के कहे के ऊपर नेकी करता है। वो खाना खा सकता है लेकिन नहीं खाता, उसके हुक्म के ऊपर छोड़ता है और उसके बताए वक्त पर इफ्तार करता है। ये जो सब्र है, ये जो ज़ब्त है, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो ज़ब्त नफ्स है, ये उसको ऊपर उठाता है। तो फ़र्द को नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू होना चाहिए। बात में नरम, मकासद के हुसूल में सरगर्म। तो उसके लिए इकबाल ने तसव्वुर दिया कि मर्द मोमिन, यानी जैसे कि तारीख़ के अंदर मर्दान हक़ गुज़रे हैं, इकबाल के पास तो सबूत दलील मौजूद थी। नीत्शे ने कहा था सिर्फ ताकतवर मर्द औरत जो हैं उनको हासिल करना चाहिए। उनका जो जोड़ा, उनके जो नस्ल से एक लड़का और एक लड़की लेकर इनको भी गारत कर देना चाहिए। उस लड़के लड़की को मौका देना चाहिए कि अखलाक से आज़ाद होकर, मज़हब से आज़ाद होकर, कानून से आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारे। कोई उसको डू ना बताए, कोई उसको डोंट ना बताए, कोई उसको अच्छा ना बताए, कोई उसको बुरा ना बताए। उसे पता ही ना हो अच्छाई बुराई क्या होती है, उसे बीमारी भी नहीं लगेगी, उसे अंदर कमज़ोरी भी नहीं आएगी, उसके अंदर घटियापन भी नहीं आएगा, वो सुप्रीम होगा, वो सुपर होगा। और मगरिब ने इससे तसव्वुर बनाया सुपरमैन, फिल्में बनाई इसके ऊपर, किताबें लिखी, सुपरमैन। नीत्शे ने सुपरमैन का तसव्वुर दिया जिसके आगे कोई कानून ना हो, जो कहे दिस इज माई लॉ एंड दिस इज माई ऑर्डर, और उस लॉ और ऑर्डर के पीछे कोई अखलाकियात ना हो। मास्टर ऑफ ऑल ही सर्वेस, जो वो देखता है उसका वो मालिक बन जाए, मुख्त का मुख्तार कुल हो, जहाँ तक निगाह जाए उसको इनकार करने वाला कोई ना हो। ऐसा शख्स जो है यूरोप बनाना चाहता था। इकबाल ने कहा नहीं, इससे तो ये जंग अजीम नित होगी, इससे तो हर तुम्हारा मर्द तवाना दूसरे मर्द तवाना को चैलेंज देगा। क्या होना चाहिए? खुदी की तरबियत होनी चाहिए। किस डिसिप्लिन में कैसे होगी? ज़ब्त नफ्स, अतात इलाही, नियाबत इलाही, ये तीन मंजिल। डिसिप्लिन पहला ज़ब्त नफ्स, ज़ब्त नफ्स उसके बगैर नहीं है, डिसिप्लिन के बगैर नहीं। तो इकबाल का फ़लसफ़ा अमली है। उसने अपने फ़लसफ़े पर देखे हुए थे सहाबा, देखे हुए थे आइम्मा किराम, देखे हुए थे अकाबिरीन दीन, तो अमली तौर पर ये मौजूद था। जबकि नीत्शे जो तसव्वुर देता है वो ना अमली तौर पर कभी अमल में आया, ना वो दुनिया में अंदर आज अमल में आ सकता है या कभी भी आ सकता है। मैं इकबाल कांग्रेस का मैंने ज़िक्र किया था। हम इकबाल कांग्रेस में जब गए तो मैंने वहाँ दुनिया के अज़ीम सोचने वालों, अज़ीम शायरों, अज़ीम दानिश्वरों को इकट्ठा देखकर पहली बार महसूस किया कि ज़माना इकबाल को तस्लीम कर गया। ये 1977 की बात है। हम लोग तो जिस ज़माने में पढ़ते रहे, हमारे उस्ताद इकबाल को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो नरमी और नज़ाकत नहीं रखता, इसमें सख्ती है। हालांकि इकबाल का फ़लसफ़ा ताकत की सख्ती के साथ रूहानी बुलंदियों की बात करता है, किरदार की नरमी की बात करता है, शख्सियत के मुरतब होने की बात करता है, दूसरे का ख्याल रखने की, ज़ब्त नफ्स में से गुज़रता है फ़र्द, डिसिप्लिन से गुज़रता। उस सूरत हाल से बेपनाह इनकलाब था 1977 में इकबाल के नाम पर तमाम अरब मुल्कों से आए हुए डेलीगेट्स को देखना।
تمام یورپ سے آئے ہوئے ڈیلیگیٹس کو دیکھنا. ہم نے سویڈن کا بابا ملا ہمیں, نام بھول رہا ہوں, اور وہ اقبال کے مثنوی کے اوپر کام کر رہا تھا. حیرت ہوئی, اتنی دور تک اقبال کا اثر چلا گیا. یہ ہمارے سامنے ہوا, میرے ہم عمر لوگوں کے سامنے ہوا کہ زمانہ نے اقبال کو قبول کیا, اس کو تسلیم کیا. ورنہ اقبال کو تو ہمارے اپنے لوگ رد کرتے تھے. پاکستان جب بنا ہے, اقبال نے کیا کہا تھا اس وقت؟ یہ شمال کے علاقے کے لوگ, اگر یہ ریاستیں جو مسلمانوں کی اکثریت کی ہیں, یہ صوبے جو مسلم اکثریت کے ہیں, یہ اگر ریاستیں, یہ صوبے اکٹھے ہو جائیں, کشمیر ہے, پنجاب ہے, سرحد ہے, اس کو سرحد کہتے تھے KPK کو, بلوچستان ہے, اگر یہ اکٹھے کر دیے جائیں تو انگریز کی حکومت کے اندر یا انگریز کی حکومت سے باہر یہ لوگ اپنی زندگی اپنے قوانین کے مطابق گزارنے کا ایک بہت عمدہ نمونہ دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. انہیں حق ہے کہ انہیں اکٹھا ایک وفاق کی شکل میں کر دیا جائے. تو اس پر کتنا زبردست ہنگامہ اٹھا تھا. مولانا حسین احمد مدنی نے جو باتیں کی تھی, جس پر اقبال کو کہنا پڑا عجم ہنوز ندانت رموز دین, ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچ بلجویست, سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است, چه بے خبر ز مقام محمد عربیست. کیا تصور تھا حسین احمد مدنی کا اور جمعیت علماء ہند کا؟ تصور یہ تھا ہماری ملت ہمارے وطن سے ہے, ہمارا وطن ہندوستان ہے, تو ہندوستان کا ہندو ہماری ملت کا آدمی ہے, ہندوستان کا سکھ ہماری ملت کا ہے. یہ تصور تھا, اور اس تصور کو اتنا پھیلایا گیا تھا کہ عام مسلمان یہی تصور لیے پھرتا تھا. اقبال نے کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت کی تھی اور کعبے کے سامنے جا کے کہا تھا, میں کعبے تجھے کبھی نہ چھوڑتا, لیکن تیرے بیٹے رہنے نہیں دیتے. از وطن آقائے ما ہجرت نمود, وطن سے ہمارے آقا نے ہجرت کی. از وطن آقائے ما ہجرت نمود, نقطۂ قومیت مومن نمود. ہمارے حضور نے وطن کو چھوڑا کلمے کی خاطر کہ کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تھے وہاں پر. اب دیکھیے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن بڑے لوگ آئیں گے, کہیں گے ہم کمزور تھے اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھ سکے, ہمیں معاف کر دیا جائے. تو اللہ کہے گا کیا دنیا چھوٹی تھی, کیا دنیا تنگ تھی, تمہیں کس نے روکا تھا کہ اس کو فرستان نہیں بیٹھے رہو جہاں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے, تم نکل جاتے دوسرے پڑوسی علاقے میں چلے جاتے. یہ دلیل لوگوں کے منہ پر ماری جائے گی قیامت کے دن, جو کہیں گے کہ ہم تو کفرستان میں تھے اس لیے کافر رہ گئے. تو حضور نے اسی لیے ہجرت کی تھی. تو قومیت کے اوپر اقبال کا اتنا بڑا ٹکراؤ ہوا تھا, بڑے بڑے عالم دین خلاف کھڑے ہو گئے تھے. کانگریس کی بنیاد ہی وہ مسلمان تھے جن کو وہ علماء دین سپورٹ کر رہے تھے, جو کہتے تھے کہ ہماری تو متحدہ قومیت ہے ہندو اور سکھ کے ساتھ, ہمارے تو صدیوں سے ہندو سکھ کے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ بھی ہندوستانی ہم بھی ہندوستانی. فلمیں بنتی تھی میں ہندوستانی, کتابیں لکھی جاتی تھی کہ ہماری متحدہ کو, اور اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں لوگ لاتے تھے. اقبال نے کہا از وطن آقائے ما ہجرت نمود, عقدۂ قومیت مسلم کشود. یہ میں دانشوروں کے لیے باتیں کر رہا ہوں, پروفیسروں کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے. بچیوں کو شاید یہ باتیں بہت مشکل لگیں گی.
تو اقبال کا ایک اثر نہیں ہے، آپ کی قومیت کو اس نے واضح کیا کہ آپ کی قومیت کیا ہے. ایک عمل نہیں ہے اس کا کہ اس نے، حضرات میں آپ حضرات کے لیے باتیں کر رہا ہوں، اکابرین کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ چھوٹی سی بات کر کے میں بچیوں کے لیے بات کرنے والا ہوں. یہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اقبال کے بڑے احسان ہیں ہم پر. اس نے ہمارے بڑے مسئلوں کو سیدھا بھی کیا ہے سوچ کے ذریعے. یہ قومیت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ ہمارا سیدھا نہ ہوتا تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. اقبال کے تصور قومیت پر یہ علاقہ ایمان لایا، اقبال کے تصور قومیت کے اوپر ووٹ پڑا. آپ کو معلوم ہے پاکستان جو ہے یہ سوال بنا تھا 1944 کے الیکشن کا، معلوم ہے آپ کو 1946 کے الیکشن کا، مرکز کے اور صوبے کے الیکشن 40s کے ان سالوں کے اندر ہوئے تھے، صوبائی اسمبلیوں کے اور مرکزی اسمبلی کے. اور مسلم لیگ نے اپنا پتہ ہے کیا رکھا تھا منشور؟ پاکستان. مسلم لیگ کا منشور پاکستان تھا. اس پر ووٹ پڑا اور ہمارے لوگوں نے بیلٹ پیپر کے ذریعے یہ ملک حاصل کیا. عام آدمی نے ووٹ ڈالا، مسلمان نے، ہم پاکستان چاہتے ہیں. یہ کسی نے ہماری جھولی میں اوپر سے نہیں پھینک دیا، انگریز جاتے ہوئے نہیں ہمیں دے گیا. آج آپ کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ انگریز پاکستان کو پیدا کر گیا اور شرم نہیں آتی ہمارے دانشور کو کہ اس کا جواب دے. پاکستان کا حلوہ مانڈا ہمارا دانشور کھاتا ہے، اس کا منہ بند نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ انگریز پاکستان بنا کے چلا گیا. ہمارا دانشور، ہمارا فلسفی، ہمارا شاعر آج مزے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اپنے مرسڈیز میں سفر کرتا ہے، جہازوں کے بکنگ اس کی ہوتی ہے، انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرتا ہے. پاکستان کے غم میں پریشان ذرا نہیں ہوتا. ملک ٹوٹ گیا اسے دکھ نہیں ہوا. اقبال نے یہ بات جو کہی تھی، یہ مسلم لیگ نے اپنا الیکشن کا اس کو منشور بنایا اور اس کے اوپر ووٹ پڑا اور پھر اوور ویلمنگ میجارٹی سے مسلم لیگ نے الیکشن جیتا. اور پاکستان کو اگر ہم اتنی بڑی میجارٹی سے نہ جیتتے تو انگریز تو اسے توڑ کے جانا چاہتا ہی نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کیوں نہیں توڑنا چاہتا تھا؟ بر صغیر کو تقسیم کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا انگریز؟ اس لیے ادھر چین بیٹھا ہوا تھا، اسے پتا تھا یہ چین جو ہے یہ سوشلسٹ ہے، اس علاقے کو سوشلسٹ کر لے گا، ہمارے خلاف کر دے گا. اوپر روس بیٹھا ہوا ہے، سوشلسٹ ہے، اس علاقے کو اپنے ساتھ میں لا لے گا. اس کو اکٹھا رہنے دو ایک بہت بڑے ہندوستان کی شکل میں، تاکہ کل یہ ہندوستان ہمارا ساتھی ہو اور ہم روس کو بھی اور چین کو بھی روک سکے کہ وہ اپنا سوشلزم اس علاقے میں نہ لائیں. ورنہ اگر روس اور چین کے ساتھ یہ پورا ہندو پاکستان کا بر صغیر بھی ان کے اثر میں آ جائے، ادھر سے ہندوستان اثر میں آ جائے، ادھر سے یہ اثر میں آ جائے پاکستان کا چھوٹا سا ملک، تو ہمارا تو بولو رام ہو گیا. دنیا سے ہمارے کیپٹلزم تو ختم ہو گیا، ویسٹرن ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی. ہماری ڈیموکریسی، ہمارا کیپٹلزم، ہمارا خوبصورت طریقہ رہنے کا یہ تو ختم ہو گیا. یہاں پر تو ہمارا بستر ہی گول ہو جائے گا، ہماری تو تجارت جاتی رہے گی، ہماری دنیا ساری کے اوپر جو ہم پھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. تو پاکستان کو آخری وقت تک روکا گیا. انگریز ایک سے ایک سکیم لاتا تھا، کبھی وہ کیبنٹ سکیم آتی تھی، کبھی زونل سکیم آتی تھی، کبھی وزارتی مشن آتا تھا. کس لیے؟ کہ قائد اعظم کو راضی کر لیا جائے کہ وہ مشترکہ دفاع مان لے، مشترکہ خارجہ پالیسی مان لے، مشترکہ اندرونی نظام مان لے، اور مسلمانوں کے لیے جو جو رعایتیں کہیں چاہیے ہم وہاں دیتے ہیں. عزیز بچیوں، اکابرین کرام، میں موقع نہیں ہے کہ زیادہ تفصیل میں پولیٹیکل سائنس کی ان باتوں کی طرف جاؤں. مجھے یہ کہنا ہے کہ اقبال صرف یہی نہیں تھا کہ اس نے پولیٹیکل سائنس میں یہ بات کی.
اکنامکس میں اس نے بات کی، علم الاقتصاد لکھا تو اس نے کہا جو زمین استعمال نہیں ہوتی وہ کسی زمیندار جاگیردار کی نہیں ہے، سرکار کی ہے۔ جس پر تمہارا حل چلتا ہے وہ تمہاری زمین ہے اور تمہیں دی گئی ہے کہ اسے استعمال کرو۔ الارض للہ، اقبال نے نظم لکھی پوری، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں میری نہیں تیری نہیں۔ زمینوں کی ملکیت انسانوں کی نہیں ہوتی، زمین کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ جو اقبال نے بیان کیا، اور بر صغیر میں صرف اقبال نے بیان کیا۔ حالانکہ اور بھی لوگ تھے، اور بھی دانشور تھے، اور بھی شاعر تھے، اور بھی سیاستدان تھے۔ پھر اقبال ہی نے وہ نعت لکھی فارسی اور اردو میں جس کے بارے میں کہا گیا کہ عربی کی عظیم نعتیں اس سے بڑی نہیں ہیں، فارسی کی عظیم الشان نعتیں اقبال کی نعتوں سے بڑی نہیں ہیں۔ اقبال اس سطح کی نعت کہتا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو۔ نظم اقبال نے جو کہی، آپ نے نظمیں دیکھی اقبال، شاعر کیسی کیسی نظمیں کہتے ہیں، لیکن اقبال تو خضر راہ جیسی نظم کہتا ہے جس میں خضر راہ اپنے زمانے کے پرابلم لاتا ہے سامنے۔ شاعر خضر راہ کے آگے اپنے سوال رکھتا ہے کہ ڈیموکریسی کیا چیز ہے، یا خضر ہمیں بتاؤ، یہ کیپٹلزم کیا ہے، یہ سوشلزم کیا ہے۔ اقبال واحد آدمی اپنے زمانے کا جس نے اپنے زمانے کے ان شوشوں کو، ان فتنوں کو ڈسکس کیا۔ تو اقبال تو مسجد کرتبہ جیسی نظم لکھتا ہے، حاکیہ نوری نے ہا، پتہ نہیں شعر کیسے پڑھ لیے جاتے ہیں، ہم سے تو شعر پڑھا نہیں جاتا۔ حاکیہ نوری نے ہاتھ، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے فات۔ وہ مرد مومن کا جو تصور اقبال نے دیا تو اس نے دنیا کو فساد سے بچانے کے لیے، جنگ سے بچانے کے لیے دیا۔ میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، اقبال نے پوری بات کرنے کی کوشش کی، اور اس کے تصور خودی کے اندر صرف طاقت نہیں ہے، میں نے عرض کیا پہلے، نرمی بھی ہے۔ اب اقبال نے جو شاعری کی، نظم ہی کی نہیں، غزل کی شاعری، آج کی جو غزل ہے اقبال کی غزل کی پیروی میں لکھی جا رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس پر جو بات میں نے کہی۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بچی میں سوال سمجھ گیا ہوں آپ کا۔ تو اقبال نے کیا سکھایا تھا؟ اپنے سوالات کو بیان کرو اپنی شاعری میں، یہ سکھایا تھا۔ تو آج کی غزل اپنے سوالات کو بیان کرتی ہے، آج کا غزل گو اقبال کا پیرو ہے۔ عزیزان محترم، کسی آدمی کی ایک کہی ہوئی بات مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے۔ ایک آدمی کو اس کا بچہ بڑا سوال کر بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا، اور وہ کچھ میز بنانا چاہ رہا تھا، کاٹ کوٹ کے لکڑیوں کو کچھ دیر سے کاٹتا تھا، پھر بچہ آ جاتا کہتا کہ یہ کام وہ جگہ فلاں ٹافی۔ اس نے بچے کو ایک رسالہ پڑھا تھا وہ پھاڑ کے دے دیا، ایک ورق، کہا کہ بیٹے دیکھ اس کو جوڑ کے لیا۔ بچہ ذہین تھا بڑا، اس نے کہا میں نے اس کو 12-14 ٹکڑے کر دیے ہیں، جوڑنے میں یہ آدھا گھنٹہ تو لگائے گا۔ وہ بچہ 2 منٹ میں واپس آ گیا، اس کو جوڑ کے سلیٹ پہ رکھ کر لے آیا۔ بابا یہ جڑ گئی ہے۔ اس نے کہا تو نے کیسے جوڑا؟ اس نے کئی اس کے پرزے کر دیے تھے۔ اب وہ چیز کیا تھی؟ وہ دنیا کا نقشہ تھا، اور جب اسے جوڑ کے وہ رکھا تو واقعی وہ تو جڑا ہوا نقشہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا بچے سے کیسے جوڑا؟ بچے نے کہا بابا اس کے بالکل پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے اس آدمی کو جوڑ دیا،
تو یہ تو ساری دنیا کا نقشہ بھی جڑ گیا۔ عزیزان محترم، یہی فلسفہ ہے، یہی اصول ہے۔ آدمی کو جوڑ دیا جائے تو دنیا جڑ جاتی ہے۔ اقبال نے آدمی کو جوڑ دیا۔ آدمی روح بھی ہے، آدمی مادہ بھی ہے، آدمی نرم بھی ہے، آدمی سخت بھی ہے۔ اقبال کا ایسا ہی فلسفہ ہے، نرم بھی، سخت بھی، مادہ بھی، روح بھی، زمینی ذمہ داریاں بھی، آسمانی فرائض بھی، اللہ کے حقوق بھی، انسان کے حقوق بھی، یہ سب اقبال بیان کرتا ہے۔ میں اقبال کانگریس کی بات کر رہا تھا آپ سے شروع میں، اسی پر بات کو ختم کروں گا۔ کانگریس میں دنیا جہان کا جب فلسفی اور شاعر اور ادیب میں نے دیکھا، یہ 1977 کی بات ہے، ذرا اندازہ کریں کتنی پرانی بات ہے۔ 23 سال تو وہی ہو گئے شاید، اور یہ 21 سال یہ ہو گئے، تو یہ کوارٹر سینچری کی بات ہو گئی۔ میں نے پوچھا، وہ لوگ ادھر سے مری جانا چاہتے تھے جب کانفرنس ختم ہوئی، اقبال کانگریس لاہور سے ختم ہوئی، تو میرے ساتھ آ گئے جو مری اور پشاور اور ادھر جانا چاہتے۔ تو ان کو میں نے ایک ریسیپشن دیا راول پنڈی میں ایجوکیٹرز کلب کی طرف سے۔ اس میں میں نے ان سے پوچھا، میں نے انہیں پوچھا کہ بھائی ہمارا تو اقبال وطن کا بھی تھا ہمارے کا، اور ہمارے ملک کے خواب دیکھنے والوں میں اقبال کا نام بھی تھا، لہٰذا ہمارا تو ایک رشتہ بھی تھا اقبال کے ساتھ، ہم نے اقبال کو پڑھا۔ تم کیوں پڑھتے ہو بابا؟ تم جو جاپان سے، آئرلینڈ سے، کوریا سے، ناروے سے، فن لینڈ سے آئے ہو، تو تمہارا اقبال سے فکری رشتہ، جذباتی رشتہ کون سا ہے؟ وہ کہنے، کرونا رتن ایک صاحب تھے سری لنکا کے، وہ وہاں کے بدھ فلسفہ پڑھاتے تھے یونیورسٹی کے اندر، بدھ مذہب کا فلسفہ، بدھائزم کی فلسفی۔ تو کرونا سب لوگوں نے اپنا اپنا جواب دیا۔ کرونا کا جواب آپ کو سناتا ہوں۔ کرونا جو بدھ فلسفے کا پروفیسر تھا، کہنے لگا، ہم سنتے آئے ہیں کہ اڑن تشتریوں سے کوئی مخلوق آسمان سے نیچے آیا کرتی ہے زمین پر۔ اب اگر کوئی ایسی اڑن تشتری سے کوئی مخلوق ملی مجھے، اور اس نے مجھے پوچھا کہ تم زمین پر رہنے والوں، تم نے کیا یہاں پر بنایا، کیا سوچا؟ تو جب ایسی کوئی مخلوق ملی تو میں ان کو کلام اقبال کا سیٹ پیش کروں گا، اور انہیں کہوں گا یہ وہ مرکز ہے جس پر مشرق اور مغرب متحد ہوئے، یہ وہ سوچ ہے جو مشرق کی بھی ہے مغرب کی بھی ہے، اس نے دنیا ساری کو جوڑا ہے، یہ اقبال کی فکر ہے، یہ ہے جو ہم نے آج تک بہترین چیز اپنے کلائمیکس میں پیدا کی ہے۔ سو حضرات، آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس فلسفی کے ملک کے ہیں جس نے انسان کو متحد کرنا چاہا، جس نے مشرق اور مغرب کو متحد کرنا چاہا۔ یہ بہت بڑا سفر ہے انسان کو متحد کرنا۔ رومی کا بھی یہی خواب تھا، اقبال کا بھی یہی خواب تھا، اسلام کا بھی یہی خواب ہے۔ اللہ اس سفر پر جانے کو مبارک کرے اور آپ کو اس سفر کا راہی بنائے۔ خدا حافظ۔